یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلی حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہ ہی کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے، نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا؟ جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملیں۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں، تو ایک قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے۔ اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی حدیث، بھائی پوری حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ اندازہ کریں۔ اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں۔ اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں۔ ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق۔ نور ہے، نور ہدایت ہے۔ جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے، چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں، اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر آپ
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے۔ پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة، یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے۔ اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں، لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے۔ وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے۔ باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ، وہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ۔ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو، تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
چھٹی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں. تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292. یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی. زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے. درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر. اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو. مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب. تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے. نماز میں ہم درود شریف پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. درود شریف کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے. نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں. ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے. مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے. اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے. اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور جو شخص صبح شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا.
تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت. مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا، یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے. مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی علیہ السلام کی. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی
پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا, تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں, میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا, سب کچھ سیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا, تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا. اچھا, درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے, اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, یہ تو مغضوب علیہم ہے, یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے, تیرا بیٹا ہی نہیں, بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا, سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر, اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں, شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے, وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو وہ بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے, جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں, ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں, اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی ہو. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں, قادیانی تھا اور سید تھا, اس کے نام کے اندر تھا, میں اب نام نہیں اس کا لیتا, وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو رہی, تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا. کتنا ایسا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا, جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں, امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی, مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے, وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے ہیں, علی نہیں سر, سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد, حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا. ویسے سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے, جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا, فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا, ہائے ہائے, تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے.
یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں میں غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہو گیا، تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے، تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔
الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا، اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے. جس شخص کو کینسر ہوا ہے، یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے، یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں، 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے،
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اس کے اندر توبہ شامل ہے. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی الفاظ ہے. تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزا سے پہلے پہلے، یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے. عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے. آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. سجدوں میں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے. پھر 2 سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے. سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے امید رکھیں. دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجیں ہی موجاں،
یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے. تو شرک یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والی. تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے. تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی کھیں. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں. 19 سال پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر. تو یہ اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے. اللہ سے امید رکھیں. اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ